الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. رواہ مسلم. معزز علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تعریف ہے اس اللہ کی جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جل جلالہ وعلا شانہ. بے شمار درد و سلام ہو سنبل باغ آمنہ، امی حرف آشنا، فاضل مکتب حرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، اللہ تعالی نے جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ان میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں جسم کی محنت اور مشقت درکار ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ. انہیں آپ جسمانی عبادت کہہ سکتے ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں جسم کی محنت کے ساتھ ساتھ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، جیسے حج. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے روپے، پیسے، دولت خرچ ہوتے ہیں، انہیں آپ مالی عبادت کہہ سکتے ہیں، جیسے صدقات ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں تعاون کرنا ہے. اسی مالی عبادت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی. یہ وہ عبادت ہے کہ اس پر جو اجر ملتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے، مالی عبادت کو انجام دینے کے بعد جو اجر ملتا ہے، جو ثواب نامے اعمال میں لکھا جاتا ہے، وہ منجمد نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ ثواب بڑھتا رہتا ہے، قیامت تک بڑھے گا. حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے. آپ نے کہا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب. اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی وہی حیثیت ہے، تو اللہ داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے. ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه. پھر اللہ تعالی اس ثواب کو، اس نیکی کو ایسے ہی پال پوس کر بڑھاتا ہے. کس نیکی کو؟ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے کر کے حاصل کیا. اس نیکی کو اللہ ایسے پرورش کرتا ہے، ایسے پال کے بڑھاتا ہے
جیسے کوئی پالتو جانور کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے. گھر میں پالتو جانور ہے, اس کا چھوٹا سا بچہ ہے, انسان کبھی پیار سے اسے گود میں اٹھا لیتا ہے, کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے, کبھی اس کے آگے بھاگتا ہے, کبھی اس کے پیچھے دوڑتا ہے. ایسے اللہ کی راہ میں آپ جو خرچ کرتے ہیں, فرائض و نوافل و صدقات و عطیات سمیت, اللہ اس ثواب کو ایسے محبت سے پال پوس کر بڑھاتا ہے, حتی تکون مثل الجبل, یہاں تک کہ قیامت کے دن کھجور کے برابر خرچ کیے گئے قیمت پر وہ ثواب پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. انسان اپنے نامے اعمال میں دیکھے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پہاڑوں کے برابر. تعجب کرے گا, اسے بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو بڑھایا, یعنی یہ نیکی نامے اعمال میں جانے کے بعد منجمد نہیں رہتی ہے, اسی پہ رکی نہیں رہتی ہے, بلکہ وہ بڑھتی ہے. اللہ رب العالمین اسے بڑھاتا ہے, قیامت تک اللہ رب العالمین اسے بڑھائے. اور اگر انسان کو تیقن حاصل ہو, وہ اعتماد کلی اس کے دل کے اندر موجود ہو, تو رب العالمین آخرت میں تو اجر و ثواب رکھا ہی ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے ریٹرن دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اللہ رب العالمین سورہ سبا آیت نمبر 39 سورہ نمبر 34 کے اندر بیان فرماتا ہے, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, اللہ اسے اس کے پیچھے ہی تمہیں دے دے گا. شیء نکرا ہے, جو بھی, جتنی بھی. اور اخلفا یخلف و اخلاف عربی میں کہتے ہیں پٹھی پٹھا, یعنی فوراً ادھر آپ نے دیا, ادھر اللہ تعالی آپ کی رزق کو بڑھا دے گا, آپ کے رزق کے ذرائع کو اللہ رب العالمین بڑھا دے گا. ایک حدیث کی روشنی میں آپ اس کی وضاحت دیکھیے. صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والعدب کی روایت, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے, صدقہ کرنے سے, خیرات کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر 20 روپیہ ہماری جیب میں ہے اور 10 ہم دے کے چلے گئے تو 10 ہی بچا, 100 میں سے 50 ہم دے کے چلے گئے تو 50 ہی بچا, یہ تو کم ہو گیا. پھر حدیث میں جو یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اس گتھی کو کیسے سلجھائے گی؟ کیونکہ ادھر آپ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ادھر آپ کے رزق میں وہ اضافہ کر دیتا ہے, دنیا میں ریٹرن اللہ تعالیٰ اسے کرتا ہے. اسی لیے گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اسے دوسرے ذریعے سے دیتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, متفق علیہ روایت, صحیح بخاری کتاب الزکات, صحیح مسلم کتاب الزکات, آپ نے کہا, ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان, روز آنا 2 فرشتے اس روئے زمین پر اترتے ہیں, ایک فرشتہ پورے 24 گھنٹے یہ دعا کرتا ہے, اللہم آتی منفقا خلفا, اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اسے دے دے. اور دوسرا فرشتہ 24 گھنٹے یہ بد دعا کرتا ہے, اللہم آتی ممسکا تلفا, اللہ جو بخیلی کرتا ہے, جو کنجوسی کرتا ہے, جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا, اللہ تو اسے تلف کر دے, اسے برباد کر دے. اور مذاق کرنے کے لیے دونوں فرشتے روزانہ نہیں اترتے ہیں, متفق علیہ روایت. ان کی دعاؤں اور بد دعاؤں کو اللہ تعالی لازمی طور پر قبول کرتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں, اپنے معاشرے میں, اپنے سماج میں, اپنی اس عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 دکانیں ہیں, ایک ہی جیسی پونجی,
ایک ہی جیسا لوکیشن، ایک ہی جیسا سامان، ایک ہی جیسے کسٹمر، ایک آدمی بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ان فرشتوں کی دعاؤں اور بد دعاؤں کا دخل اس کے اندر ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے لیے ایک فرشتہ روزانہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کو بڑھا، اس کی دعا کو اللہ قبول کر رہا ہے تو اس کا بڑھنا لازمی ہے۔ اور ایک آدمی جس کے لیے ایک فرشتہ روزانہ بد دعا کر رہا ہے، اللہم آتی ممسکن طرفا، اے اللہ یہ سارے مال کو اپنا ہی سمجھتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتا، اے اللہ اس کو تلف کر دے، اے اللہ اس کو برباد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کر رہا ہے تو ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات آنے لازمی۔ ایک حدیث دیکھیں متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الزکات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اور قرآن اور حدیث کی مثالیں انسان غور کر لے تو اس کی سمجھنے کے لیے کافی ہوتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین، بخیل کی مثال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی ہوں علیہما جنتان من حدید من صدیہما الی تراقیہما، دونوں کے سینے سے لے کر کے گلے تک لوہے کی جاکٹ ہے، دو آدمی ہیں اور دونوں کے سینے سے گلے تک لوہے کی جاکٹ ہے۔ ایک ایسی جاکٹ ہے، یہ عذاب پروف جاکٹ ہے، یہ مصیبت پروف جاکٹ ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَيُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دونوں میں سے ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، إِلَّا لَزَغَتْ وَفْرَتَ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی وہ جاکٹ جو سینے سے گلے تک تھی پورے جسم پر پھیل جاتی ہے، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، انگلیوں کے پور بھی ڈھپ جاتے ہیں، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، زمین میں چلتا ہے تو زمین میں اس جاکٹ کے نشان بنتے ہیں، یعنی پورا جسم کور ہو گیا اس کا، اس جاکٹ سے جو عذاب پروف ہے، جو مصیبت پروف ہے۔ اب اس کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی، اب عذاب اس سے ٹکرا کر دور ہو جائے گا۔ یہ حدیث اور جو آپ نے سنی ہوگی کہ صدقہ دینے سے عذاب ٹلتا ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے یہ مثال دے دی، گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، وہ نیچرل اور طبعی طور پر ایسی جاکٹ اس کے اوپر آ جاتی ہے، پورے جسم کو کور کر لیتی ہے کہ اب عذاب اس کے اوپر نہیں آئے گا، اب مصیبت اس کے اوپر نہیں آئیں گی، اب بیماریاں اس کے اوپر نہیں آئیں گی۔ اور دوسرا آدمی، اس کے بھی سینے سے گلے تک وہ جاکٹ تھی طبعی طور پر، فَلَا يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَيْئًا، وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتا ہے، إِلَّا لَزِغَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا، تو یہ کہ کڑی سینے پر جام ہو جاتی ہے، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ، مصیبت میں وہ بھی پھیلانا چاہتا ہے کہ اس کی بھی جاکٹ پھیل جائے، پورے جسم کو کور کر لے، لیکن وہ پھیلتی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بندے کی طرح عذاب پروف جاکٹ اس کے جسم کو کور کر لے، مصیبت پروف جاکٹ اس کے جسم کو کور کر لے، لیکن نہیں کور کرتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ جو مال اللہ نے رزق دیا اسے سب کچھ اپنا سمجھ گیا، اللہ نے جو حق اس میں واجب کیا تھا اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اب وہ پھیلانا چاہ رہا ہے لیکن نہیں پھیلتی ہے۔ یہ میرے نبی نے مثال دے دی۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق باب الصدقہ فی المساکین، ایک لمبی روایت ہے، میں خلاصہ پیش کرتا ہوں اس کا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بینما رجل یمشی بفلاۃ من الارض سمع صوتا فی صحابۃ اسقی حدیقۃ فلان، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، پانی کے لیے انسان جانور تڑپ رہے تھے، ہریالیاں پیڑ پودے کھیت کھلیان سوکھ رہے تھے، ایسے عالم میں، سوکھے کے ایسے عالم میں ایک آدمی چٹیل میدان سے گزر رہا تھا، اچانک اس نے اوپر سے آواز سنی، بدلی سے آواز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا اسقی حدیقۃ فلان،
اے بدلی بھلا کے کھیت میں پانی جانا چاہیے۔ یہ آدمی دیکھتا ہے کہ اچانک ایک جگہ پر بارش ہوئی، یہ لوگ پیاسے ہیں، نارمل جو بارش ہوتی ہے اس طرز پر نہیں، یہ جگہ پر اچانک بارش ہوئی اور زمین جو تپی ہوئی تھی اس نے بھی پانی کو جذب نہیں کیا، سوکھا نہیں، پورا پانی ایک نالی سے بہ کر جا رہا ہے۔ یہ آدمی حیران ہو کر کے پانی کے پیچھے پیچھے جانے لگا، پورا پانی ایک کھیت میں چلا گیا، اس میں ایک بندہ کام کر رہا تھا۔ یہ کہانی نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیچھا کرنے والے نے اس کھیت میں کام کرنے والے آدمی سے پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے آسمان سے سنا تھا کہ بھلا کے کھیت میں پانی جانا چاہیے۔ اس نے کہا آپ کرتے کیا ہو؟ آپ کا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نظام عالم سے ہٹ کر معاملہ کر رہا ہے؟ دنیا میں جو عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس سے الگ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انہونی کر رہا ہے، سارے بندوں کو درگزر کر کے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ الگ معاملہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا جب پوچھ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس نے کہا انی انظر ما یخرج منہا، پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ پیداوار کتنی ہوئی، میری آمدنی کتنی ہوئی، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ اتصدق بثلثہ، ایک حصہ 1/3 ایک تہائی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ آکلو انا و عیالی ثلثا، میں اپنے گھر کے خرچے کے لیے رکھ لیتا ہوں، وارد فیہا ثلثہ، اور تیسرا حصہ یہ میں دوبارہ اس کھیت کو بغیچے کو تیار کرنے کے لیے کھاد بیج یا جو بھی خرچ لگتا ہے اس کو دوبارہ اگانے کے لیے میں رکھتا ہوں۔ یعنی اپنی آمدنی کا 1/3 ایک تہائی تیسری حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اس لیے اللہ رب العالمین میرے ساتھ انہونی کر رہا ہے۔ یعنی اس عمل سے انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ الگ معاملہ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی بیماری انسان کو ہو جائے کہ دنیا والے جس بیماری میں سمجھتے ہو کہ اب یہ لا علاج ہے، لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ انہونی کر دے اور پوری دنیا حیران و پریشان ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ایسے حادثے میں آپ کا بال بیکا بھی نہ ہو جس میں عموماً دنیا والے سمجھتے ہو کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، اے صدقے و خیرات کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے اندر آپ کو بچا لے۔ ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج تم صدقہ و خیرات سے بھی کیا کرو۔ آپ گوگل کا زمانہ ہے، اب باہر نکلیے تو سرچ کر کے ایک نام دیکھ لیجئے، ڈاکٹر عیسیٰ المرزوقی، یہ مصر کے رہنے والے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ان کو کینسر ہوا، پورا واقعہ موجود ہے اور یہ حدیث بھی اس کے ساتھ میں۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ڈاکٹر عیسیٰ آپ کی بیماری آخری اسٹیج پر ہے، اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عیسیٰ کی نظر میں یہ حدیث آئی کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ و خیرات سے کیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پوری جائیداد، یہ بیوہ جس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے ان کے نام کر دیا اور کہا یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میری طرف سے صدقہ ہے، میری بیماری کے لیے دعا کرنا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر عیسیٰ المرزوقی اپنا رپورٹ نکلواتے ہیں، حیران ہے بیماری سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مصر کے ڈاکٹروں نے کہا ڈاکٹر عیسیٰ تم نے کس چیز سے اپنا علاج کیا؟ انہوں نے کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے علاج کری کہ اللہ کے نبی نے کہا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماریوں کا علاج صدقہ و خیرات سے کیا کرو۔ اگر آپ ڈاکٹروں سے تھک گئے ہو، اگر آپ
آپ پریشان ہو گئے ہو تو کبھی دل پر اپنے اعتماد رکھیے، یقین رکھیے، ہمت کیجیے، جس نوعیت کی بیماری ہے اسی اعتبار سے اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر صدقہ کیجیے، یقین رکھیے کہ اللہ اس صدقے کی برکت سے آپ کی بیماری کو ٹھیک کرے گا، یقیناً اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صدقے کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انسان کو تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ پڑھتے ہوں گے، غور نہیں کیا ہوگا، دیکھیے بہت آسان، سورہ لیل آیت نمبر 5 تا 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اللہ کی راہ میں، تقوی اختیار کیا اور اچھی باتوں کی تصدیق کی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے معاملات کو ہم آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ بارہا زندگی میں ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک انسان کے ساتھ بڑا میٹر ہو گیا، معاملہ بڑا سنگین ہو گیا، لیکن وہ چٹکی بجا کے نکل جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اللہ آسان کرتا ہے۔ اس صدقے کی برکت سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے معاملے کو آسان کرے اسے کوئی الجھا نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، بخلا سمجھ گئے نا، جس نے کنجوسی کی، بے نیازی ظاہر کی، اچھی باتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے معاملات کو الجھا دیتے ہیں۔ اور اللہ جس کے میٹر کو الجھا دے اسے کوئی آسان کرنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، انسان ایسا گھن چکر بنتا ہے کہ پوری زندگی الجھ جاتا ہے، کبھی کبھی کئی پیڑھیاں اس معاملے میں الجھ کر کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے معاملات میں انسان کو الجھا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخرت کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ رب العالمین نے کہیں جنت کا وعدہ کیا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 111 کے اندر جنت کا جن چیزوں سے مومنین سے سودا کیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کا سودا کر لیا۔ آپ سے بیپاری ہیں، جانتے ہیں سودے میں ایک چیز دی جاتی ہے اور ایک چیز لی جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو جنت دیا، جنت کا سودا ہو گیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جان اور مال، جان کو ایسے ہی لگانی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور مال کو ایسے ہی خرچ کرنا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الزکات کی روایت ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار فعرض وصاها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر ڈر کے ایسے آثار آئے جیسے کوئی آدمی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر ڈرتا ہے۔ آپ پیچھے ہٹے، پھر آپ نے کہا اتقوا النار فعرض وصاها، پھر آپ نے کہا اے صحابہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر آپ کے چہرے پر ڈر کے آثار آئے۔ راوی کہتے ہیں حتی ظننا کانما ينظر الیہا، ہمیں ایسا لگا نبی ایسا ڈر رہے تھے جیسے آپ جہنم کو دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا اتقوا النار، اے میرے صحابیوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بالشق تمرہ، چاہے کھجور کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، یہ کھجور کا ٹکڑا ہی بچا ہے تو اسے ہی اللہ کی راہ میں دو، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، یہ جہنم سے بچنے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، آپ نے کہا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ و خیرات یہ قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ قبر کا عذاب بہت بھیانک ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا لو کنتم تعلمون ما اعلم لزہدتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے لوگوں عذاب قبر کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسو
گے کم روگے زیادہ. وما تلذذتم بالنساء على الفرشات, تم بستروں پر اپنی عورتوں سے ملنا چھوڑ دو گے. ولخرجتم الى السعادات, تم جٹل میدانوں میں نکل جاؤ گے. تجارون الى اللہ, اللہ کی پناہ طلب کرو گے. دنیا چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے. اللہ یہ گھر نہیں چاہیے, یہ دکان نہیں چاہیے, مجھے قبر کی آگ سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے, ایسا کہہ کر نکل جاؤ گے. اس قبر کی حرارت کو یہ صدقہ و خیرات بجھا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, آپ نے کہا کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضى بین الناس, ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا یہاں تک کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے. حشر کے میدان میں جب لوگ پسینوں میں ڈوبے رہیں گے, جب انسان وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, آپ نے جو صدقہ کیا ہے, آپ نے جو خیرات کیا ہے, آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, وہ سایہ بن کر کے آپ کے سر کے اوپر آ جائے گا. صحیح بخاری کی مشہور روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ رب العالمین جگہ دے گا. ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس نے تصدق اخفان حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, جس نے ایسے چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کہ دہنے ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں اپنے ایئر کنڈیشن میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا جہاں پسینہ نہیں ہوگا حشر کے میدان میں, بلکہ لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے رہیں گے. اور اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو اللہ آخرت کے اندر بھی عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی کبھی اس کی جھلک دکھاتا ہے. میں 2 مثالیں قرآن حدیث سے آپ کو دیتا ہوں. آپ دیکھیں گے سورہ قلم 29ویں پارے میں آیت نمبر 17 سے لے کر کے 33 تک آپ پڑھ لیں. ایک بغیچے والے کا قصہ ذکر ہے. میں خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ایک بغیچے والا تھا, جب وہ پھل توڑتا تھا تو غربا اور مساکین کی بھیڑ لگ جاتی اور انہیں ان کا حصہ دیتا تھا. اس کے مرنے کے بعد بیٹوں نے سوچا کہ اگر ہم دن میں پھل اتاریں گے تو جیسے ابا کے ٹائم پہ غربا مساکین آ جاتے تھے ان کو دینا پڑتا تھا, ایسے بہت سارے لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی اور ہمیں دینا پڑے گا. ایسا کرو رات میں چلو اور سب کچھ لے آتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں دینا پڑے گا. یہ رات میں چپکے چپکے بغیچے پر پہنچے. ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ اتار دی, فاصبحت کالصریم, پورا بغیچہ جل کر کے راکھ ہو گیا. جب یہ بغیچے پر پہنچے تو پہلی فرصت میں انہیں لگا کہ ہم دوسری جگہ آ گئے. دن میں کہاں وہاں لٹکتے ہوئے گچھے دیکھے تھے پھلوں کے, اور رات میں کہاں راکھ کا ڈھیر دیکھ رہے. تو پہلے انہیں لگا کہ ان لضالون, ہم بھٹک کے دوسری جگہ تو نہیں آ گئے ہیں. جب چوہدی دیکھی تو کہا دوسری جگہ نہیں آئے ہیں, اللہ کا عذاب آ گیا ہے, اللہ نے بھسم کر دیا, جلا دیا پورا. ایسے دنیا میں اللہ تعالی بخیلوں کو, کنجوسوں کو جو اللہ کا حق نہیں ادا کرنا چاہتے ہیں, کبھی کبھی چھوٹ آخرت تک ہو جاتی ہے, آخرت میں ہی ہے, لیکن کبھی کبھی وہ چھوٹ دنیا میں ایک محدود مدت تک ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے عرش سے فرش پر پٹک دیتا ہے اور انسان چیخ بھی نہیں پاتا اور ساری ہیکڑی اس کی نکال دیتا ہے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب حدیث ابرص و اقرع و اعمى. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, میں لمبی حدیث ہے, میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ 3 آدمی تھے, ایک کو برس کی بیماری تھی, ایک گنجا تھا, ایک اندھا تھا, بڑے غریب تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. فرشتہ پہلے کے پاس گیا جس کو برس کی بیماری تھی, کہا آپ کو کیا چاہیے. صحیح بخاری میں ہے, بندے نے کہا قد قذرنی الناس, لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ جلد حسن لون حسن, میری رنگت اچھی ہو جائے. فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیری, اللہ کی مرضی سے وہ ٹھیک ہو گیا. کہا بڑے غریب ہو, تمہیں دولت کیا چاہیے. اس نے اونٹنی پسند کی, فرشتے نے ایک اونٹنی دی اور برکت کی دعا کی. فرشتہ دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا, کہا تمہیں کیا چاہیے. کہا میرے بال اگ جائے. فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیری, اللہ کی مرضی سے اس کے بال آ گئے. غریب تھا, کہا کوئی دولت تمہیں چاہیے. اس نے گائے پسند کی, فرشتے نے گائے دی اور برکت کی دعا دی. فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا, کہا تمہیں کیا چاہیے. اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. کہا میں دنیا دیکھ لوں.
فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیری، اللہ کی مرضی سے اس کی بینائی لوٹ آئی۔ غریب تھا، کہا تمہیں دولت کون سی چاہیے؟ اس نے بکری پسند کی، فرشتے نے ایک بکری دی اور برکت کی دعا کی۔ کچھ دن بیتنے کے بعد حدیث میں ہے لہذا واد من الابلی، جس کو اونٹ ملا تھا اس کے پاس وادی بھر کے اونٹ ہو گیا، اونٹوں کا سب سے بڑا بیپاری ہو گیا۔ لہذا واد من البقری، جس کو گائے ملی تھی وہ گائے کا سب سے بڑا ڈیلر ہو گیا، وادی بھر کر کے اس کے پاس گائے ہو گئی۔ لہذا واد من الغنمی، جس کو بکری ملی تھی سب سے بڑا بیپاری ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو اسی حلیے میں اسی کپڑے میں بھیجا۔ سنک گیا آدمی، پہلے کے پاس گیا جس کو کبھی برس کی بیماری تھی، فرشتے نے کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ مدد کر دیجئے۔ کہا نہیں بہت دیا ہے تو اللہ حدیث کے الفاظ میں کہا الحقوق کثیرہ، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت دیا تو بڑی ذمہ داریاں، وہاں بھی دیکھتا ہوں وہاں بھی دیکھتا ہوں وہاں بھی دیکھتا ہوں وہاں بھی دیکھتا ہوں۔ جو ایسا چلاتا وہ کہیں نہیں دیکھتا ہے، جس کو دیکھنا رہتا ہر جگہ دیکھ لیتا اپنے حساب سے۔ کہا بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تم غریب آدمی تھے اور تمہیں بیماری بھی تھی، اللہ کے لیے ایسا مت کرو۔ اس نے کہا کہ میں بیماری کہاں تھی، میں ایسے ہی اسمارٹ پیدا ہوا تھا، اور میں غریب کب تھا؟ کہا جیل من الاجیال، یہ دولت میرے دادا کے دادا سے چلی آ رہی ہے، میں غریب کب تھا؟ فرشتے نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کرے تیری بیماری واپس آ جائے، تیری دولت ختم ہو جائے۔ اس کی بیماری واپس آ گئی، اس کی دولت ختم ہو گئی۔ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا جو کبھی گنجا تھا، اس نے بھی اسی طرح سے بات کی، فرشتے نے اس کے لیے بھی بد دعا کی اور اس کی بھی دولت ختم ہو گئی، اس کی بھی بیماری واپس آ گئی۔ فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو کبھی اندھا تھا، اس سے کہا بھائی اللہ کی راہ میں میری مدد کر دیجئے، میں غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا بھائی میں پہلے بہت غریب تھا، اس کو اپنے اوقات یاد تھے، کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ اللہ کا سب دیا ہوا ہے، تم کو جتنی ضرورت ہو سب لے کر کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں لینے نہیں آیا ہوں، آپ کے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے امتحان آزمائش میں اور آپ کامیاب ہو گئے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے پہلے دو لوگوں کی بیماریاں بھی دنیا میں واپس کر دی اور ان کی دولت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بخیلوں اور کنجوسوں کا جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو دنیا میں ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا میں کبھی کبھی ان کے اوپر ایسی بیماریاں اتارتا ہے اور پوری دولت ان کی اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 کے اندر فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ روپیہ پیسہ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ان کے روپے پیسے کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ان کے چہرے کو داغا جائے گا، ان کے بغل کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ مال ہے جسے تم دنیا کے اندر رکھا کرتے تھے، یہی وہ روپیہ پیسہ ہے جسے تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الزکات کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس میں سے زکات نہیں ادا کرتا ہے، مسن لہ مالہ یوم القیامت سجان عقرا لہ زبیبتان، اس کے پیسے کو اس کے روپے کو اللہ تعالیٰ ازدہا سانپ بنا دے گا، اور سانپ آئے گا اپنے مالک کے گلے میں لپٹ جائے گا، یاخذ بلہزمتیہ یعنی بشدتی، اور چمڑے کو منہ کو پکڑ کر چبائے گا کھائے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں پھلا بینک کا ہوں، میں
میں فلاں گوڈاؤن کا ہوں، میں فلاں چالی کا ہوں، میں فلاں بغیچے کا ہوں، میں فلاں بنڈل کا ہوں جس میں سے تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تھا اور کھائے گا۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے لیے اچھا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے کلٹی مار دیا، آتا ہوں جاتا ہوں کرتا ہوں کرواتا ہوں دیکھتا ہوں دکھلاتا ہوں، سمجھتے ہیں میں نے بہت اچھا کر لیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وہ یہ نہ سوچے ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے اچھا ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو بخیلی کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ سانپ بن کر ان کے گلے کا ٹوک بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت بھی پڑھی کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن کے گلے کا ٹوک بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک دو حدیثیں میں آپ کو مختصراً اور سنا دوں۔ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا بالثلاثه، اگر انسان غور کر لے تو یہ حدیث سب سارے معاملات پر اس کے بھاری ہو جائے گی۔ انسان دیکھو جب مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، شاید یہ بات آپ سمجھ جائیں۔ انسان جو نیکی کیا ہے وہ نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، زندگی میں جو برائی کیا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اب قیامت کے دن اس کی نیکی اور برائی دونوں تولی جائے گی، نیکی زیادہ ہوئی تو جنت میں اور نیکی کم ہوئی برائی زیادہ ہوئی تو جہنم میں، ساتھ ساتھ پھنڈا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تین نیکیاں ایسی ہیں، تین عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نیکی بڑھتی رہے گی۔ صدقہ جاریہ ہے، علم انتفع بھی، نفع بخش علم ہے، نیک اولاد جو دعا کرے، صدقہ جاریہ ہی ہے۔ مسجد بنوائیں، مدرسے بنوائیں اور علم کو پھیلانے کے لیے، علم کی نشر و اشاعت کے لیے، طلباء کے پڑھنے کے لیے، علماء کی خاطرداری کے لیے، علماء کی حوصلہ افزائی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت جس راستے سے ممکن ہو جائے وہ سب صدقہ جاریہ کے اندر داخل ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی کی وفات ہوئی ہو تو اس کے نیکیوں کی حالت یہ ہو کہ برائی زیادہ ہے نیکی کم، وفات کے وقت برائی زیادہ ہے نیکی کم ہے اور وہ جہنم کی راہ پر ہے، لیکن اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے۔ اب مرنے کے بعد اس کے اندر برائی نہیں جا رہی ہے لیکن نیکی اس کے اندر جا رہا ہے میرے بھائیوں، تو ایسی صورت میں دھیرے دھیرے اس کی نیکی پلس ہو جائے گی، برائی کم ہو جائے گی قیامت تک، اور وہ آدمی جہاں جہنم کی راہ تھا وفات کے اور وہ جنت کی راہ پر چلے جائے گا۔ تو یہ کایا پلٹ دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس کو بانٹنا شروع کر دیا کہ فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ، فلاں کو دے آؤ۔ آخر میں اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ما بقیہ منہا، عائشہ وہ بکری جو ہم نے ذبح کی تھی جس کا گوشت ہم بانٹ رہے تھے کچھ بچا ہے اس میں سے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کے انداز میں کہا ما بقیہ منہا الا کتفہا، کیا بچا ہے؟ ایک دستی بچی ہے، یعنی جب آپ بانٹ ہی رہے ہو تو اب کیا دھرا ہے؟ ایک دستی خالی بچی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا اے عائشہ بقیہ کلھا غیر کتفہا، عائشہ سب بچا ہے وہی نہیں بچا ہے، یعنی جو ہم نے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا وہ آخرت میں ہمارے لیے بیلنس ہو گیا، وہی بچا ہے، اور جس کو تم کہہ رہے ہو بچا ہے حقیقت میں وہی نہیں بچا ہے۔ یہ میرے نبی کی سوچ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے اور اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔